अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ। ਔਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਬਾਦਤਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਆਸ਼ਰੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੁਫਤੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ खुशामदीद ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੀਏ। मुफ्ती साहब एक बार फिर से खुशामदीद आपको मेरे चैनल रिसेंट टाइम में। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, बार बार हमारे बुलावे पे आप आते रहते हो। मुफ्ती साहब आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कि रमज़ान शरीफ का महीना, जैसे पता है इबादत का महीना है, इसमें कौन कौन सी इबादतें हैं और क्या क्या बंदे को करना चाहिए, किस चीज़ की क्या फजीलत है, इस पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रोशनी डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन मुवाफ़ियन लिनिअमिहि व मुकाफ़ियन लिमज़ीदिहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दा'i इज़ा दअआनी फ़ल्यस्तजीबू ली वलयु'मिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआ हुवल इबादा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र अद्दुआ हुवा मुख़्खुल इबादा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाकिरुल्लाहि फ़ी रमज़ान मग़फ़ूरुल्लाह वसाइलुल्लाहि फ़ीहि ला यख़ीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, उम्मीद है मिजाज बख़ैर व आफ़ियत होंगे। सबसे पहले हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को फिर एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक का जैसा बाबरकत महीना नसीब फरमाया। आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का पहला आशरा जिसका ताल्लुक़ रहमत से था वो हमारी ज़िंदगी से गुज़र चुका है और रमज़ानुल मुबारक का ये दूसरा आशरा चल रहा है। रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर बतौर ख़ास हम सब को कौन सी इबादत करनी चाहिए, जैसे कि अभी मामून रशीद भाई ने इस टॉपिक पर बोलते हुए कहा कि हमें रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर हमें ऐसे कौन कौन सी इबादतें करनी चाहिए। नाज़रीन व सामीन, मैं ये बतलाना चाहूँगा कि आम तौर पर हम लोगों के ज़हन व दिमाग के अंदर ये बात बैठी हुई है कि इबादत का ताल्लुक़ सिर्फ़ रोज़े से है या इबादत का ताल्लुक़ ज़कात से है, इबादत का ताल्लुक़ नमाज से है, इबादत का ताल्लुक़ कुरान करीम की तिलावत से है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इन इबादतों के अंदर जो असली इबादत है, जो इबादत के अंदर असल और जड़ है, जो इबादत की रूह है, अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को बतलाया है। कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह ताला ने दुआ की एक बड़ी अहमियत और फ़जीलत को बयान किया है। चुनांचे एक जगह इरशाद फरमाया व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में मेरे मुतालिक सवाल करें तो आप जवाब में यूँ कहिए फ़इन्नी क़रीब, मैं बहुत करीब हूँ। उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी, जब कोई दुआ करने वाला दुआ करता है, जब कोई अल्लाह ताला से मांगने वाला कुछ मांगता है तो मैं उसकी दुआओं को ज़रूर कबूल करता हूँ। फ़ल्यस्तजीबू ली वलयु'मिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, तो उसे चाहिए कि वो अपने ईमान पर बरकरार रहे ताकि वो कामयाबी हासिल करे। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया कि जब इंसान दुआएं करता है, जब इंसान अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है, अपने गुनाहों को बख्शवाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल करता है। एक दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। फरमाते हैं कि तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया कि तुम मुझे पुकारा करो, तुम मुझे बुलाया करो। दुआ का असल माना
لغت کے اندر بلانے اور پکارنے کے آتے ہیں، اور اصطلاح شرع کے اندر دعا کہا جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں اپنی درخواست کرنا، خدا کی بارگاہ کے اندر کسی چیز کا مطالبہ کرنا، اصطلاح شرع کے اندر اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر بھی دعا کی ایک بڑی فضیلت آئی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ عبادتوں کے اندر اصل جو چیز ہے وہ دعا ہی ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو مخ العبادہ، کہ دعا در حقیقت عبادت کی روح ہے، عبادت کی اصل اور جڑ ہے۔ جس دعا کو ہم اور آپ شاید یہ سمجھتے ہو کہ دعا کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عین عبادت قرار دیا ہے، بلکہ عبادت کا اصل مغز، روح اور جڑ قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا ذاکر اللہ فی رمضان مغفور اللہ، کہ جو آدمی بطور خاص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تنہائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ضرور معاف کرتے ہیں۔ اور آگے یہ بھی ارشاد فرمایا وسائل اللہ فیہ لا یخیب، کہ جو اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، کسی چیز کی درخواست کرتا ہے، کسی چیز کا وہ مطالبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو وہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نامراد نہیں کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال یہ ہوتا ہے کہ دعا مانگنے کے آداب کیا ہے؟ دعا کا آغاز آیا درود شریف سے کیا جائے، یا یہ کہ دعا کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا جائے؟ تو اس سلسلے کے اندر فتاوی ہندیہ کے اندر جو فتاوی کی ایک معتبر اور مستند کتاب ہے، اس فتاوی ہندیہ کے اندر لکھا ہے کہ دعا کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا جائے، اور پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجا جائے، اور اس کے بعد میں دعا کے اندر سب سے پہلے اپنے سے شروع کریں، پھر اس کے بعد میں پوری امت مسلمہ کو شامل کرے، اور دعا کے اختتام میں بھی اللہ رب العالمین کی حمد اور ثنا پر دعا کا اختتام کریں۔ گویا کہ دعا کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہو، اور دعا کا اختتام بھی الحمدللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے۔ یہ بہتر اور مستحب طریقہ ہے، ورنہ اگر کوئی آدمی دعا کا آغاز درود شریف سے کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر اور مستحب طریقہ یہی ہے کہ دعا کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے۔ اب ایک اور بات رہ گئی دعا کے تعلق سے کہ دعا کس طریقے سے مانگنی چاہیے۔ آیا ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے کے مقابل اٹھائے یا اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے کے مقابل اٹھائے؟ تو فتاوی ہندیہ کے اندر ہی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دعا کے اندر اصل طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے کے بالمقابل اٹھائے، اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے درمیان میں ذرا سا خلا پیدا کریں، اور پھر جب آدمی مکمل طور پر دعا مانگ لیں تو دعا مانگنے کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چہرے پر مل لیں۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ اور دعا مانگنے کے آداب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ بات آپ یقین کے ساتھ جان لیجئے کہ ہم انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول کرنے سے کبھی نہیں تھکتے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی انسان کا گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو جائے اور وہ صرف ایک مرتبہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہم سب یہ کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کریں۔ اب تک ہم نے جتنی بھی دعائیں کی ہیں ان دعاؤں کو قبول کروانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی دعا کا زیادہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔